کابینہ سمجھتی ہے کہ یہ جو سیالکوٹ کا واقعہ ہے وہ اسلام کے جو درس ہے اس کے منافی ہے، اور یہ پاکستان کا چہرہ مسخ کرنے کے مترادف ہے، لہٰذا اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور پنجاب حکومت کو وزیر اعظم نے اور کابینہ نے یہ ہدایت کی ہے کہ اس کی جو ملزمان جو اب تک گرفتار ہو چکے ہیں ان کا جو ٹرائل ہے وہ جلد از جلد اس کی ابتدا کی جائے، اور قرار واقعی ہی سزا جو ہے وہ ان کو ملے، اور اس کے متعلق اقدامات جو ہیں وہ جلد از جلد اس ضمن میں کیے جائیں۔ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کو حقوق دینے کی پابند ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر کاربند ہیں۔ ہم ہندوستان نہیں ہیں۔ پاکستان کی سوسائٹی نے، پاکستان کی حکومت نے جو ریئیکشن دیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم بڑے مختلف ہیں ہندوستان سے یا باقی ملکوں میں جہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ان سے۔ آپ دیکھتے ہیں ہندوستان میں روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، کبھی پتہ نہیں ہلا، لیکن ہمارے ہاں پوری قوم اس کے اوپر متحد ہے۔ اور آج جس طرح وزیر اعظم نے جو بعد میں ایک تقریب سے بھی خطاب کیا، اور اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے آج اے پی ایس کا سانحہ جس میں ہمارے بچے شہید کیے گئے تھے، اس کے بعد جس طرح قوم اکٹھی ہوئی تھی، آج اسی طرح سے پوری قوم ایک مٹھی میں اکٹھی ہے، اور ہم اس کی جو شدید مذمت جو ہے وہ کر رہا ہے ہر پاکستان کا شہری، اور انشاءاللہ اس سے حکومت کو تقویت ملی ہے، اور جو اقدامات جو ماضی میں نہیں ہو سکے مختلف وجوہات کی بنا پر، انشاءاللہ امید ہے کہ اب وہ واقعات ان کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ سخت اقدامات لینے کا موقع ملے گا جو ماضی میں جو ہیں وہ نہیں لیے جا سکے۔ ای وی ایم کے اوپر بریفنگ ہوئی ہے، اور دیکھیں ای وی ایم کے اوپر ہم بڑے واضح ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو بھی الیکشن کمیشن نے اپنی تسلی کرنی ہے اس کو اپنی تسلی کرنی چاہیے۔ انہوں نے اپنے ٹیکنیکل کمیٹیز بنائی ہیں، ان ٹیکنیکل کمیٹیز کو ہمارا مدعا یا ہمارا موقف صرف اتنا ہے، الیکشن کمیشن ہو، کوئی بھی اور شخص ہو، اپوزیشن ہو، وہ پہلے سمجھیں کہ یہ نظام ہے کیا، اور ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس سے انتخابات میں آسانی پیدا ہوگی۔ اگر آپ سمجھ کے بغیر تنقید کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، وہاں پہ پھر ہمیں جو ہے وہ objection آتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو سمجھنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا وقت چاہیے، یہ طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل صحیح ہے، اور آپ اپنا جو بھی طریقہ کار ہے اس کو کریں، اور بہترین طریقہ یہی ہوگا میری نظر میں، وہ یہ ہوگا کہ دیکھیے آپ نے اس سے پہلے اپنی 27 شرائط ای وی ایم کے متعلق دی تھی، انہی جو شرائط ہیں انہی کے مطابق آپ اپنا ٹینڈر کریں، اور وہ دنیا میں جو مینوفیکچررز ہیں وہ اپنی ای وی ایمز لے کے آ جائیں گے، ان کو آپ امپلیمنٹ کر دیں گے۔ اس میں کوئی بڑا کیچ تو ہے نہیں، آپ پہلے ہی آپ کی ٹیکنیکل کمیٹی اپنی جو شرائط ہے وہ تو طے کر چکی ہے، اور اس کے مطابق آپ جو ہے وہ آگے بڑھیں، اور یہ انشاءاللہ ایک مثبت طرف جو ہے یہ چیز جائے گی۔ ہمارا مقصد ای وی ایم لانے کا صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم الیکشنز جو ہیں ان کو فری اینڈ فیئر کر سکیں۔ اور دوسرا جو ہم اوورسیز پاکستانیز کے اوپر جس طریقے سے ایک مہم چلائی گئی ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی طرف سے، میں حیران ہوں کہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک سیاسی خودکشی ہے۔ وہ 1 کروڑ آدمی جو پاکستان سے باہر ہے اس کی فیملی تو یہیں پہ ہے نا، آپ ان تمام کے خلاف ایک مہم میں جو ہے وہ جت گئے ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو یوں لگ رہا ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے تمام تر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی۔ وہ پاکستانی ہیں، بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، ہم ان کو بھی حقوق دینا چاہتے ہیں۔ اور اس وقت تو خود نواز شریف کی فیملی ساری جو ہے وہ بیرون ملک پاکستانی ہیں، گو وہ کہتے ہیں ہم تو پاکستانی نہیں ہیں، برٹش نیشنل ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ حسن اور حسین نواز شریف نے تو پاکستان پاسپورٹ پھاڑ کے پھینک دیا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے یہاں پہ ان کا موقف یہ تھا کہ ہمارے پر تو پاکستانی قانون لاگو ہی نہیں ہوتے۔ لیکن بہرحال حسن اور حسین کو بھی ہم یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی زندگی میں کبھی آ کے اپنے پاپا کی پارٹی کو، سابق پارٹی کو جو ہے وہ ووٹ ڈال سکیں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ اتنے کیوں اس کے اوپر جو ہے
وہ ناراض ہیں ہمارے اسپیشلی PMLN کے دوست، اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی والے جو ہیں مجھے نہیں سمجھ آتے. بلاول صاحب تو رہے ہی ساری عمر باہر ہیں، ابھی جو ہے وہ پاکستان آئے ہیں، تو ان کی جو ایک پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں جو مخاصمت ہے اس کی فرینکلی کوئی توضیح مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں اس کے اتنے خلاف ہے. اور ہم بہرحال ہماری پارٹی کا یہ مینیفیسٹو تھا، ہم اس کے مطابق آگے بڑھیں گے. ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ ہی یہ دیا تھا کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا حق دیں گے، اور یہ ووٹنگ کا حق جو ہے انشاءاللہ انہیں ملے گا. اس کے بعد جو ایک پورا ہم اس کے اوپر آگاہی مہم پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں EVM کے اوپر، اور انشاءاللہ اس سے جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر آئیں گے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو MNAs ہیں ہماری پارٹی کے، ان کو پرائم منسٹر صاحب کچھ دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو آڈٹ کا سسٹم ہے، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہر وہ ڈپارٹمنٹ، ہر وہ کمیٹی جو اکاؤنٹیبلٹی کو، احتساب کو پروموٹ کرتی ہے، PTI اس کو مضبوط کرنے پہ یقین رکھتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ایک ایسا ادارہ ہے جس کی جو ایفیکیسی ہے، جس کا جو ایک کام کرنے کا طریقہ ہے، وہ جتنا اچھا ہوگا، جتنا شفاف ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اس سے پاکستان کے اندر شفافیت بڑھے گی. اور اس مقصد کے لیے ہم اس کے اوپر چاہتے ہیں کہ آڈٹ کا نظام جو ہے اس میں مضبوطی لائی جائے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اس ضمن میں جو اقدامات ہیں وہ کیے جائیں گے. مشیر خزانہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر، سیکرٹری کیبنٹ، اور ہمارے جو چیف ویپ ہیں عامر ڈوگر صاحب، ان کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو تجاویز دیکھے گی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو مضبوط جو ہے وہ کیسے کرنا ہے. اس کے بعد آج جو قیمتوں کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے، اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم لوگ ایک فیشن کے طور کے اوپر بہت سارے، ہمارا ایک کیمپین بن گئی ہے کہ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن یہ مسلسل دوسرا ہفتہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں جو اسینشلز ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں. SPI کی جو اس وقت کی جو سچویشن ہے، آج ہفتہ وار جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 0.48% جو ہے وہ نیچے گیا ہے. ہمارا جو اصل اس وقت جو دیکھیے، ہر چیز جو ہے اس کو ہم سبسیڈائز نہیں کر سکتے، لیکن جو اس وقت اگر آپ ویٹ کی قیمت دیکھیں، آٹے کی قیمت کو اگر دیکھیں، اور اس میں وہ جو 30% کنسیشن جو انشاءاللہ جنوری سے شروع ہو رہی ہے، جو ہم راشن پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور اس میں 30% کی ہم رعایت دے رہے ہیں جو 31,000 سے کم آمدنی کے لوگ ہیں. اگر آپ اس کو شامل کریں گے تو آج آٹے کی قیمت ان لوگوں کو جو 2 کروڑ لوگ ہیں ان کو ایکچولی 2018 کی قیمت سے کم میں آٹا مل رہا ہے. آپ اس رعایت کو اگر آپ دیکھیں، ہمارا مسئلہ وہی آ رہا ہے ابھی بھی کہ کراچی اور حیدرآباد میں مجھے خوشی ہے کہ ہم نے جو 1-2 دفعہ پوائنٹ آؤٹ کی ہیں چیزیں یہاں پہ، اس کے بعد کراچی کی حکومت کا، سندھ حکومت نے کچھ نہ کچھ اقدامات اس سلسلے میں کیے ہیں جس سے کراچی میں بھی قیمتوں میں کچھ استحکام آیا ہے، لیکن ابھی بھی انہیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں امید ہے کہ جو سندھ حکومت ہے وہ کراچی اور حیدرآباد میں خصوصاً قیمتوں کا جو اس وقت معاملہ ہے اس کو بہتر کرے گی. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو 20 کلو کا آٹا ہے وہ 1100 روپے کے اوپر سٹیبل ہے پورے پاکستان میں، ماں سوائے کراچی کے. اور پھر حیدرآباد میں کمی آئی ہے. کراچی میں اس وقت 1456 روپے کا مل رہا ہے، اور حیدرآباد میں اس وقت 1316 روپے کا مل رہا ہے. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں وہ 1100 روپے کا ہے. کوئٹہ میں چونکہ جاتا ہے آٹا کراچی سے، سندھ سے جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی 1400 روپے میں مل رہا ہے. لیکن باقی پورے ملک میں اس وقت چاہے وہ راولپنڈی ہے، گجرانوالہ ہے، لاہور، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، پشاور، بنوں، ان تمام جگہوں کے اوپر آٹے کی جو 20 kg کا آٹا ہے وہ 1100 روپے میں مل رہا ہے. اس کے بعد جو چینی ہے وہ پورے ملک میں اس وقت 90 روپے کے اوپر دستیاب ہے، ماں سوائے کراچی کے جہاں پہ 97، کراچی اور اسلام آباد کے
یہاں پہ 97 روپے میں اس وقت جو ہے وہ چینی مل رہی ہے. باقی تمام جو شہر ہیں وہاں پہ اس وقت 90 روپے پہ ہے، اور امید یہی ہے کہ چینی کی قیمت میں 3-4 روپے اور کمی بھی آ سکتی ہے. اس وقت جو ہے وہ 85-86 روپے کے اوپر چلی جائے گی. اسی طریقے سے جو ویجیٹیبل گھی ہے وہ 399 روپے کا مل رہا ہے اس وقت پورے ملک میں. اور یہ جو ویجیٹیبل گھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم نے شامل تو اسینشل آئٹمز میں کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. پام آئل کی قیمت دنیا میں بڑھے گی، یہاں پہ گھی کی قیمت بڑھے گی. اس کو ہم پروڈیوس نہیں کرتے ہیں، لہٰذا اسی طرح سے جو مونگ کی دال ہے اور اسی طرح سے جو چنے کی دال ہے ان میں بھی قیمتوں میں استحکام ہے اور جو ہے وہ کمی ہے. میں صرف آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ پھر دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم اپنا کمپیریزن کریں گے تو ظاہر ریجنل ملکوں سے ہی کریں گے. اگر آپ بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا سے، اور یہ ایک مضحکہ خیز قسم کی بات کی جاتی ہے کہ نہیں دیکھیں جی ملکوں میں، ان ملکوں میں، اور بھائی ہم فرانس، لندن سے تو کمپیریزن نہیں کر رہے، ہم انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش سے کمپیریزن کر رہے ہیں. اور ماسوائے چائے کے تقریباً ہر چیز جو ہے، یعنی آٹا ہے، اس کے بعد چنے کی دال ہے، مونگ کی دال ہے، اس کے بعد چینی ہے، اس کے بعد آپ کا ٹماٹر ہے، اس کے بعد آپ کی پیاز ہے، چکن فارم ہے، پھر آپ یہ ہمارا چکن ہے، پھر اس کے بعد انڈے ہیں، اس کے بعد فریش ملک ہے، اور ایون پیٹرول ہے. یہ تمام اس ریجن میں سری لنکا، انڈیا اور بنگلہ دیش سے پاکستان میں اس وقت سستے ہیں. اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. 24/7 یہاں پہ یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں باقی دنیا میں کیا ہو گیا اور یہاں پہ کیا ہو گیا. ہم دنیا سے کوئی علیحدہ سیارے پہ نہیں ہیں. اگر مہنگائی ہوگی دنیا میں تو مہنگائی ہوگی، اس لیے ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل پرائسز میں اپنے ریجن میں ہم جو ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. اور اس کا مقصد یہی ہے کمپیریزن دینے کا آپ کو، کہ ذرا پتہ چلتا رہے لوگوں کو کہ دنیا میں ہم کہاں اور ریجن میں جو ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. پچھلے ہفتے میں ایک کافی مہنگے ہوٹل میں، تو وہاں پہ خاتون کھانا کھا رہی تھی. وہ اٹھ کے میرے پاس آ گئی، وہ کہتی ہیں جی لوگوں کے پاس تو جو ہے نا وہ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. تو میں نے کہا بی بی جہاں آپ کھانا کھا رہی ہیں یہاں پہ تو جو ہے وہ 1500-2000 روپیہ کا جو ہے وہ آلو پیاز ہے، تو ذرا حوصلہ کرے. تو انہوں نے یہ ہمارا ایک نا نفسیات بن جاتی ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی بڑی مہنگائی ہوگی. مہنگائی ہے ایک طبقے کے لیے ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ جو ہمارا سیلریڈ طبقہ ہے اس کے لیے مہنگائی ہے. لیکن پھر آپ اپنے آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں. دنیا کی حالات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو ایڈجسٹ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، اور اکارڈنگلی اس کے میں چل رہے ہیں. مثلا ابھی آپ دیکھیں گے آگے میں آپ کو ڈیٹیل بھی دوں گا، 400 ارب روپیہ صرف اس سال جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں اضافی آمدنی ہوئی ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اپنا کمپیریزن 1947 سے شروع کر دیں کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو تب کیا تھی، تو تب آمدنی بھی ساتھ دیکھنی چاہیے کہ لوگوں کی آمدنیاں کیا تھیں. یہ جو میں کئی دفعہ جب میں اپنے گاؤں میں جاتا ہوں اور پرانے بابوں سے ملتا ہوں تو وہ مجھے یہی کہتے ہیں یہ ٹی وی تے لگے رہنے مہنگائی ہوگی، انہوں نے 200 پیسے کے جڑے اس ویلے کی مل رہے ہیں. تو جب آپ کی آمدنی اور آپ اخراجات کا کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ کیا ہے. منصوبہ بندی ڈویژن اور قومی ورثہ کلچر ڈویژن نے کابینہ کو ذیلی اداروں میں ایم ڈی اور سی او کی خالی اسامیوں کے حوالے سے بریفنگ دی ہے. 4 اسامیاں ان کے پاس خالی ہیں جس پر اس وقت ہو رہا ہے، اور اس وقت جو کلچر ڈویژن ہے اس کے پاس 2 اسامیاں خالی ہیں، ان کے اوپر بھی پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے. اسکائی ونگز کو ہوا بازی لائسنس کی اجرا کی سمری قانونی انہوں نے کچھ اس میں امینڈمنٹس کرنی تھی تو انہوں نے واپس لے لی ہے. افغان باشندوں کی سہولت کے لیے کابینہ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پاکستان کی سرزمین سے ہوائی سفر کی اجازت دی ہے. افغان باشندے اب پاکستان کے ہوائی اڈوں سے دوسرے ممالک میں آسانی سے ہوائی سفر کر سکیں گے. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو نیو یارک ٹائمز کا بتایا تھا کہ کس طرح وہاں پر اکانومسٹ کا بتایا تھا کہ کتنا بڑا ہیومینٹیرین کرائسس ہے، اور اب آج نیو یارک ٹائمز نے بھی لکھا ہے کہ وہاں پہ کس قسم کا ایک انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے. ہم بہرحال پوری کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کے لوگوں کو ہم کم از کم ایک انسانی ہمدردی کے تحت وہاں پہ ہم ان کو ایڈ دے سکیں. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے یہاں پر جو OIC ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کا اجلاس یہاں پہ ہو رہا ہے. 2.5 ملین میٹرک ٹن
گندم جو ہے وہ ہم 2,50,000 میٹرک ٹن جو ہے وہ گندم ہم افغانستان کو بھجوا رہے ہیں، اور اس میں 50,000 جو ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کا ہے، 2 لاکھ جو ہے وہ ہم وہاں پہ بھجوا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے 40 اشیاء کے اوپر افغانستان سے جو درآمدی ڈیوٹی ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، تاکہ فوری طور کے اوپر کچھ افغانستان کے لوگوں کو ایک سہولت مل سکے اور آسرا جو ہے وہ مل سکے۔ یہاں پہ میں صرف ایک بات دوبارہ آپ کو ایمفیسس کرنا چاہتا ہوں، پچھلی دفعہ ہم نے پیمرا کی یہ ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ آپ ذرائع سے کابینہ کی خبریں نہیں لگائیں گے۔ پچھلی دفعہ ARY نے، جیو نے یہ خبر ہیڈ لائن میں لگا دی کہ وزراء کے بیرون ملک دوروں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب صرف اس ہفتے آپ دیکھیں، شفقت محمود صاحب سعودی عربیہ ہیں، معید یوسف ماسکو ہیں، شاہ محمود قریشی برسلز ہیں، ہمارے نور اللہ قادری صاحب جو ہیں وہ بھی دبئی میں ہیں۔ تو اب مجھے آپ بتائیے کہ اس خبر کے اوپر اگر جب آپ پروگرام بھی کر دیں، آپ خبریں ہیڈ لائن بھی چلا دیں، اور بعد میں آپ سے پیمرا پوچھے تو آپ کہیں نہیں ہمیں تو کسی نے کہا تھا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ ایک بڑا سیریس میڈیا گروپس ہیں اور وہ بھی اس طرح سے جو ہے وہ خبریں چلا دیں گے سنی سنائی باتوں کے اوپر، تو پھر کسی اور سے آپ کیا گلہ کریں گے؟ تو میرا یہ خیال ہے، میں دوبارہ نیوز ایڈیٹرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا حوصلہ کیا کریں، ایک طریقہ کار طے ہے، آپ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں، کیونکہ جب کابینہ کی خبریں سنی سنائی اس طرح سے فیک نیوز چلی جاتی ہیں، اس سے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں اور پورے ملک میں ایک جو ہے وہ سنسنی جاتی ہے۔ وزارت داخلہ کی سفارش پر عمر سعید خان صاحب کو جاسوسی اور قومی سلامتی کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث پائے جانے پر 3 ماہ کے لیے نظر بند کرنے کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ کابینہ نے وزارت توانائی کی سفارش پر CEO گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی گیپکو کی مراد طے کرنے کا اختیار بورڈ کو تفویض کر دیا ہے۔ قاضی محمد طاہر صاحب کو CEO قبائلی علاقہ جات الیکٹرک سپلائی کمپنی تعینات جو ہے وہ کیا گیا ہے، ٹیسکو اس کو بولتے ہیں۔ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی سفارش پر پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کو ادا کی جانے والی مارکنگ فی کی یکساں شرح مقرر کرنے کی سمری اگلے ہفتے تک اس کو جو ہے وہ مؤخر کیا گیا ہے، تاکہ وہ کامرس اور انڈسٹریز ڈویژن سے، اور حماد اظہر صاحب کا بھی اس پہ کچھ جو آبزرویشنز تھیں ان سے وہ آبزرویشنز لے کے تو وہ آگے چلیں۔ سید عطاء الرحمان صاحب کو 3 ماہ یا مستقل ڈائریکٹر جنرل کی تعیناتی تک PSQCA کے ڈائریکٹر جنرل کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ حنان اکرم کو پیپرا بورڈ پر بطور پرائیویٹ ممبر تعینات کیا گیا ہے۔ اوگرا کی سالانہ رپورٹ 2019 اور 20 کی پیشگی اگلے سال کے اجلاس تک جو ہے وہ مؤخر کر دی گئی ہے، اور نجکاری کی جو معاملات ہیں ان کی جو منظوری دی گئی ہے، جو کیبنٹ کمیٹی اور نجکاری نے جو دیے تھے۔ ECC ڈیسیژنز جو ہیں 22 نومبر اور 1 دسمبر 2021 کے منعقدہ اجلاسوں میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ اس میں گرانٹ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ افغانستان کے اوپر جو 40 ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ USAID جو PPE اکوپمنٹ ہے اس کے لیے ہمیں ایک ٹیسٹنگ اکوپمنٹس بھجوائے ہیں انہوں نے، اس کے اوپر ایگزیمپشن کی گئی ہے ڈیوٹی کی۔ اسی طریقے سے جو بالا کسر میاں والی روڈ اور میاں والی مظفر گڑھ روڈ جو ہے اس کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ ریڈکشن آف ٹیرف جو ہے وہ ہم نے اس کا کیا افغانستان کا۔ اسی طریقے سے جو ریویژن کر دی گئی ہے OMC ڈیلر کے مارجنز کے اوپر، جو پیٹرولیم ڈویژن کی سمری تھی، اور جو OMCs نے آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پچھلے دنوں ہڑتال بھی کی ہوئی تھی، اس کے اوپر جو مطالبہ تھا وہ ذرا زیادہ تھا، لیکن اس کے اوپر وہ تقریباً ₹1.99 جو کمیشن ہے اس کو منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ ڈیلرز والا ریش OMC اینڈ ڈیلرز مارجنز آن پیٹرولیم، ریشیڈیولنگ آف ٹریفک فائنز، ایڈیشن ان فنکشن آف ایلوکیٹڈ نیشنل سیکورٹی ڈویژن کا جو منتھی پرائیویٹائزیشن کمیشن کے بورڈز کے پرولیجز کی منظوری دی گئی ہے۔ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن رولز 2021 جو ہے اس کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بریفنگ تھی وہ تھی کہ ہماری جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، ہماری 5 بڑی فصلوں کے اوپر جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل گفتگو جو ہے وہ آج کی گئی ہے۔ 400 ارب روپیہ
صرف 1 سال میں فارمرز کو جو ہے وہ اضافی انکم ہوئی ہے. اور اب میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو کھاد کی ہماری کھپت ہے, ڈی اے پی جو ہے وہ 70% امپورٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر ہماری قیمت کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے ویسے, اور اس وقت اس کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت اوپر چلی گئی ہے, جس کی وجہ سے یہاں پہ ڈی اے پی بہت مہنگی ہے اور اس کی کھپت میں بھی کمی آئی ہے. لیکن دوسری طرف جو یوریا ہے, یوریا 10,000 اس وقت تقریباً زیادہ ہے, اس وقت اس کی انٹرنیشنل قیمت جو ہے وہ 10,000 روپے کے اوپر ہے. پاکستان میں اس وقت 1,800 روپے کا بیگ مل رہا ہے, 1,800-1,900 روپے کا بیگ مل رہا ہے, جو دنیا میں کہیں پہ نہیں مل رہا. ایک ٹرک اگر پاکستان سے باہر جاتا ہے 72 لاکھ روپے کا پروفٹ ہے اس کے اوپر. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے پچھلی دفعہ سندھ گورنمنٹ کا بھی یہ کہا تھا, اس کے اوپر بھی کچھ بہتری آئی ہے, اور اب اس کے نتیجے میں اس وقت پاکستان میں جو کھاد کی بھی قیمتیں ہیں ان میں بھی کمی جو ہے وہ دیکھنے میں جو ہے وہ اس ہفتے اس کھاد کی قیمت میں بھی کمی آئی ہے. صرف میں آپ کو بتا دوں کہ گندم, کاٹن, رائس, میز اور شوگر کین, ان تمام کی اس وقت الحمدللہ بمپر کراپس ہیں. یہاں پہ ایک چل رہا تھا کہ ویٹ کراپ شاید جو ہے وہ اتنی نہیں لگی ہے, لیکن 95% سے زیادہ جو ہمارا سوئنگ ٹارگٹ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگر یہ پانی کا مسئلہ رحیم یار خان وغیرہ میں ہوا ہے کیونکہ بارش ہمارے ہاں لیٹ ہوئی ہے, ادروائز ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ ویٹ کی دوبارہ بمپر کراپ انشاءاللہ ہوگی. اور اس کے ساتھ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ چاول کی آلریڈی بمپر کراپ ہے, اور اس پہ تفصیلی بات انشاءاللہ ایک آدھ دن میں فخر امام صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے. جی جناب. سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح ای وی ایم کے ذریعے جو ہے انقلاب لایا جانا چاہ رہا ہے الیکشن میں, اور ضروری بھی کیونکہ ہر الیکشن کے بعد دھاندلی کا شور مچایا جاتا ہے, تو حکومت نے اس کو ٹرائل بیسس پہ کسی ضمنی انتخابات میں کیوں یوز نہیں کیا؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ وزارت قانون نے جو ہے وہ نیب چیئرمین کے لیے اسمبلی ارسال کی ہے صدر مملکت کو, اس میں کون سے نام دیے گئے اور کیا اتفاق رائے ہو گیا اپوزیشن کے ساتھ؟ نہیں, ابھی تک تو جہاں تک میرا خیال ہے انہوں نے طریقہ کار وضع کرنے کی بات کہی ہے. ابھی تو وہ صدر مملکت نام مانگیں گے. پہلے طریقہ یہ تھا, جو ابھی تک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم اپنے نام اپوزیشن لیڈر کو بھیج دیتے ہیں یا اپوزیشن وزیر اعظم کو بھیج دیتے ہیں. اس میں طریقہ یہ تبدیل کیا گیا ہے کہ صدر مملکت چونکہ ایک پارلیمنٹ کا حصہ ہے اور وہ ایک سٹیپ اوپر ہے ریاست میں ہمارے ہیں, وہ اپوزیشن لیڈر سے اور پرائم منسٹر دونوں سے وہ نام مانگ لیں گے اور ان کے پاس جو ہے وہ پروسیس ہوگا. تو ابھی یہ پروسیس انیشیٹ ہوا ہے, جو ہی آگے نہ چلیں گے تو نام دیکھیں گے. ای وی ایم کے اوپر ای وی ایم کے اوپر دیکھیں, ظاہر ہے ضمنی الیکشنوں میں ہم نہیں استعمال کر سکتے, لیکن یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے. یہ 2012 میں دیکھیں, سب سے پہلی بات ای وی ایم کے اوپر, یہ جب جو لوگ دوست ہمارے نون لیگ کی پریس کانفرنسز کور کرنے جاتے ہیں تو یہ بھی تو ان سے پوچھیں کہ جب 2012 میں نواز شریف صاحب آرڈر کر رہے تھے, پی ایم ایل این جو جب یہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت یہ کر رہی تھی, تو اس وقت پی ایم ایل این کیوں سپورٹ کر رہی تھی ای وی ایم کو. پھر 2017 کا قانون, تو اس وقت قانون آیا جب نواز شریف وزیر اعظم تھے, تو اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کرے گا, تو پھر اس وقت کیوں سپورٹ کر رہے تھے. پیپلز پارٹی نے 2012 میں اور پی ایم ایل این نے 2017 میں ای وی ایم کے اوپر جو ہے وہ لیجسلیشن لے کے آئے. اب میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بات کے اوپر ایک سیاسی طور کے اوپر کہنا کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہونا, یہ نہیں ہونا, یہ تو اب اس کے اوپر کیا علاج کیا جائے, سمجھ کے آپ بات کریں گے تو آگے چلیں گے. دو چیزیں ان کو شارٹ سا کمنٹ کر دیجیے گا. سر آپ نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ سندھ میں یوریا کی ہورڈنگ ہو رہی ہے, اور اگر سندھ نے یہ وہاں پر ایکشن نہ لیا تو وفاق اب انٹروین کرے گا. ایک تو بتا دیجیے گا کیا سندھ کے ساتھ یہ معاملہ طے ہوئے اور یہ معاملہ حل ہوا. دوسرا سر, سابق رانا شمیم, انہوں نے ان کے صاحبزادے تو لندن چلے گئے ہیں, لیکن آج عدالت میں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ لندن جانا چاہتے ہیں اور اصل والا بیان حلفی لانا چاہتے ہیں. تو عدالت نے تو ان کی سزا مسترد کر دی. کیا حکومت ان کا نام ای سی ایل میں ڈالے گی جب تک ان کا یہ کیس عدالت میں چل رہا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک رانا شمیم صاحب کا معاملہ ہے وہ عدالت میں ہے, اور ظاہر ہے انہیں عدالت کی پرمیشن چاہیے اب باہر جانے کے لیے. وہ کنٹیمپٹ کیس بھگت رہے ہیں, تو عدالت کی پرمیشن سے ہی وہ ملک سے باہر جو ہے وہ جا سکتے ہیں. قانونی کارروائی کی اگر ضرورت پڑی ضمن میں تو یقیناً وہ کر لیں گے. ہورڈنگ میں میری آج خسرو بختیار صاحب سے بات ہو رہی تھی ایگزیکٹلی, انہوں نے کہا ہے کہ سندھ حکومت سے ان کی اس ضمن میں بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھی. اچھا سر, بڑا امپورٹنٹ ڈیسیجن آج کیبنٹ نے کیا ہے. میاں والی والا جو روڈ ہے ساؤتھ پنجاب سارا اس سے گزرتا ہے, لوگوں کا مطالبہ بھی تھا. یہ کیا نیا روڈ بن رہا ہے یا اس کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتا. نہیں, ڈیٹیلز کا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ اس کو
جو ایگزسٹنگ روڈ چل رہی تھی اس کو مطلب یہ اپ گریڈ ضرور کر رہے ہیں. اب یہ اس کے ساتھ بنا رہے ہیں یا کہاں بنا رہے ہیں وہ مجھے نہیں پتا. فواد جی صاحب آپ بڑی تعریف کرتے ہیں جو کوئی اچھا کام کرتا ہے اپوزیشن میں بھی ہو, تو مریم نواز صاحبہ نے اور حمزہ شہباز نے بڑا اچھا گانا گایا ہے, امید ہے آپ اس کی بھی تعریف کریں گے. سوال میرا یہ ہے کہ چودھری سرور صاحب نے برطانیہ میں کہا ہے کہ ہم نے IMF کو سب کچھ دے دیا ہے کچھ قرض کی خاطر, تو کیا چودھری سرور صاحب جب اس حکومت کے حصہ گورنر ہے تو آیا چودھری سرور صاحب یہ حکومتی رائے بتا رہے ہیں یا پرسنل رائے بتا رہے ہیں, اور ایسا سچ وہ پاکستان میں کیوں نہیں بیان کرتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں حمزہ اور مریم کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم یہ جو نجی محفلیں ہوتی ہیں یا جو ہمارا ایک خاندان بیٹھتے ہیں اس میں گانے بھی گائے جاتے ہیں, اس میں مہندی ہے, شادیاں ہے, تو اس کے اوپر ان کا ایک نجی محفل ہے, اس پہ انہوں نے گایا, بڑا اچھا ہوا, اچھا لگا. کم از کم نارمل پاکستان ایسے ہی ہے, اس میں کیا مطلب اس میں کیا اعتراض کی بات ہے. تو آئی تھنک اٹس پرفیکٹلی اوکے جو بھی انہوں نے کیا. صرف ہمارا تو ان کے ساتھ سیاسی اختلاف ہے, ظاہر ہے کہ ہمیں جو ان کی ذاتی نجی زندگی میں ان کی جو خوشیاں ہیں وہ ان کو مبارک ہوں. ہمارا اس میں ہمارا تو صرف اتنا اعتراض ہے کہ ہمارے پیسوں سے شادیاں نہ کریں, صرف وہ پیسے جو ہمارے ہیں وہ ہمیں واپس کر دیں, باقی جو ہے وہ اس میں ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا چودھری سرور صاحب کی بات کا میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کی ہے. چودھری سرور صاحب سے جو میری بات ہوئی ہے وہ ایکچولی ایک عمومی بات کر رہے تھے کہ ہمیں IMF کے پاس کیوں جانا پڑتا ہے, جو اتنی سخت شرائط لگ جاتی ہیں ملکوں کے اوپر کہ پھر ان کو جو ہے وہ کئی چیزیں جو ہے کرنی پڑتی ہیں. تو جب بھی آپ ایک ٹکڑا نکال کے لگا دیں گے اور کانٹیکسٹ نہیں ہوگا تو پھر یہی کنفیوژن ہوگی جو چو صاحب کے بیان سے ہوگی. سر بہت شکریہ سر. جی سر آپ نے پہلے بات کی ہے ڈیلر مارجن کے حوالے سے بہت سی چیزیں آ رہی ہیں, کیا 99 پیسہ صرف پیٹرول پہ ہے, کیونکہ ڈیزل پر بھی یہ مارجن مانگا جا رہا تھا اور OMC الگ سے کلیم کر رہی تھی. اگر اس کا کوئی آپ کو ڈیٹا ہے تو تھوڑا بہت شیئر کریں. جو ECC کا فیصلہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا ابھی ایگزیکٹ تین سوال ہیں. آج آپ نے دبنگ انٹری اجاز چوری صاحب کے ساتھ کٹھی لگائی, دونوں کٹھے آئے تو ہم تو بڑے ٹینشن میں تھے دیکھ کے کہ کچھ ہو نہ جائے. ایک تو اس پہ ذرا بتائیں, دوسرا عمر سعید خان صاحب کون ہیں, ان کے حوالے سے تھوڑا سا, اور ایک جو افغانستان کی یوز کریں گے تو یہ کیسے کریں گے, مطلب وہ پاکستان وہ سمری نکال دیں عمر سعید خان, وہ پاکستان کیسے آئیں گے اور یہاں سے تو سوری دوبارہ بولیے, یہ جو افغانستان اور یہاں سے پاکستان کی سرزمین یوز کر کے باہر جائیں گے تو وہ کیسے آئیں گے؟ وہ ابھی بھی آ رہے ہیں نا یہاں پہ, جب وہ ٹکٹ لے کے آئیں گے اور بتائیں گے کہ یہ ہماری فلائٹ ہے اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں, ویزا انہیں ایشو کر دیں گے اور بارڈر کے اوپر بھی کر دیں گے. یہ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ کیونکہ سر اس میں نا کچھ جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں, ان کے پاس ویزا بھی ہیں بٹ ان کو فارن آفس الاؤ نہیں کر رہا اور یہاں سے فلائی نہیں کر پا رہے, ان کے لیے فارن آفس نے کوئی طریقہ کار ہے بنا, اس کے لیے ایک طریقہ کار ڈیٹیل بنا ہے. باقی اجاز ہو سب ہمارے لیڈر ہیں, بزرگ ہیں, لیکن جب غلطی تو کوئی بھی کر سکتا ہے, اور آج انہوں نے آج اس فنکشن میں آ کے اپنی غلطی کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اعادہ کیا ہے, اور اس کو مطلب انہوں نے اس کا جو ہے وہ ایک ازالہ کیا ہے اس غلطی کا, اس غلطی کا ازالہ کیا ہے اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے. پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی سیاسی نفرستان کو چھوڑ کر آپ بات کی ہے اس حوالے سے جو مذہبی ایکسٹریمزم ہے, تھوڑی سین آوازیں تھوڑی ہی ہیں سیاسی کلچر میں, آج اس واقعے کے بعد PM سے لے کر عام آدمی تک اس طرف کھڑے ہیں, تاریخ اس طرف, تو یہ جو تبدیلی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے, سمپل بات ہے, ایکسٹریمزم کبھی بھی نا مین اسٹریم نہیں ہو سکتا. اگر آپ کا جو بھی معاشرے ہوتے ہیں اور ان میں معاشروں میں آپ کو ایک دوسرے کی بات سمجھ کے آگے چلیں گے تو پھر ہی ایک پرامن رہ سکتے ہیں نا. اگر معاشرے میں ہم یہ بات کر لیں کہ نہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ حتمی ہے اور اگر آپ اس سے نہیں بات مان رہے میری تو میں آپ کو مار دوں گا, تو پھر تو قتل و خون ہوگا نا, پھر تو ایک آپ کا سوسائٹی جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتی. سو ایکسٹریمزم کبھی بھی مین اسٹریم جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اور آج بالکل صحیح بات ہے کہ یہ آج یہ ہمیشہ سے میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر ایکسٹریمزم میں ایک حد سے آگے ہم نہیں جائیں گے, کیونکہ بنیادی طور کے اوپر پاکستان ایک اعتدال پسند لوگوں کا ملک ہے. جی بھائی فواد صاحب, کیبنٹ کی طرف سے EVM اور ووٹنگ کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی, ان کی طرف سے ٹائم لائن سامنے آئی,
आज इलेक्शन कमीशन ने उसे मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि हमारी जो कमेटी बनी हुई है टेक्निकल कमेटी, उन्हीं की हम सिफारिशात के ऊपर अमल करेंगे। तो इसके ऊपर देखिए, टेक्निकल कमेटी से हमारा इलेक्शन कमीशन से कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। वो टेक्निकल कमेटी बना के अपना, जो हमारा सिर्फ ये है कि आप अपना इत्मीनान करें, लेकिन ये नहीं है कि 2012 से शुरू हुआ प्रोसेस 2021 में भी ख़त्म नहीं हो रहा। सो दिस मस्ट कॉन्क्लूड, हमारा इशू ये है, इसको कॉन्क्लूड होना चाहिए। टेक्निकल कमेटी को, जिस तरह पहले भी कहा हमने, कि हम इलेक्शन कमीशन को पूरी मुआवनत दे रहे हैं और देने को तैयार है। सो हमें उम्मीद यही है कि इलेक्शन कमीशन की जो टेक्निकल कमेटी है वो जल्द इस मामले को एक कॉन्क्लूड कर सकेगी, उसको इख्तिताम पे पहुंचा सकेगी। थैंक यू। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि काबीना इजलास में सियालकोट वाक़े की मसम्मत की गई। सियालकोट का वाक़या इस्लाम का तशख़्ख़ुस मस्क करने की कोशिश है। हिंदुस्तान में आए रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं, मगर हमारे मुल्क में पूरी कौम इस वाक़े के खिलाफ एक साथ खड़ी है। काबीना इजलास में EVM के हवाले से बात की गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऑडिट निज़ाम में मजबूती, महंगाई में कमी और कीमतों में इस्तेहकाम के हवाले से बात हुई। ज़रई सेक्टर में 400 अरब से ज़ायद आमदन हुई। अफगानिस्तान से 40 अशिया पर दरामदी ड्यूटी खत्म करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही।